اور لڑکی لڑکی سے نکاح کر سکتی ہے، لڑکا لڑکے سے، اور اللہ کے بس پھٹکار ناوے زمین کے اوپر مولانا کئی کیس ایسے سامنے آ چکے ہیں کہ بڑے بڑے دینداروں نے یہ نکاح پڑھا دیے ہیں۔ ہاں یہ بل پاس ہوا، اگر میں عدالت کے اندر لکھ کے دے دوں کہ میں لڑکا بننا چاہتی ہوں، یہ تو ہجڑوں کے لیے بل پاس ہوا تھا کہ وہ جو چاہے مرد بن جائیں، جو ان کے اندر کوالٹی ہوگی، جو ان کے اندر جیسا جسم ہوگا اس حساب سے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ مردوں میں شناختی کارڈ بنوا لے وہی عورتوں میں۔ اب تو تقریباً 2018 سے لے کر 18,000 ایسے کیسز آ گئے کہ لڑکیاں لڑکا بن گئی، لڑکے لڑکیاں بن گئی، اور آپس میں اکثر نے آپس میں ایک دوسرے سے نکاح بھی کر لیا ہے۔ کہیں بارش سے سیلاب آیا، انڈیا نے پانی چھوڑا، سیلاب آیا، ہم سوات کے علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بتاؤ تو صحیح یہاں کون سی بارش ہوئی؟ کہنے لگے مولانا یوں آسمان کی طرف نگاہ تھی، ہم نے خود دیکھا یوں کر کے بادل پھٹا، آسمان سے پانی کا بچھاڑا کے زمین پہ گرا، 10 منزلہ ہوٹلوں اور مکانوں کو ایک جھٹکا پانی کا بہا کے لے گیا۔ یہ وہی عذاب ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ نوح علیہ السلام جب تنگ آ گئے، اللہ نے آسمان کو حکم دیا میرا نوح پر بھی پریشان ہے، 950 سال تبلیغ کرتا رہا، اسے اتنا پتھروں میں دبایا، ایک وقت آیا نوح علیہ السلام پر اتنا قوم نے پتھر مارا، بابا نوح پگڑی پیروں سمیت پتھر کے اندر دب گیا، باہر نکل نہ سکا۔ جب یہ مخلوق نے اللہ اکبر اس کے نبی کے ساتھ معاملہ کیا تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ہن دیکھ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ آسمان کو اللہ نے حکم کیا ہے بادل پھٹ جا، اس بادل نے کہا اللہ کتنا پھٹوں، 1.5 انچ پھٹوں، 2 انچ پھٹوں، مربع میل پھٹوں یا 1 کنال پھٹوں؟ فرمایا جتنا بیل کی نت کا سوراخ ہوتا ہے یہ ناک کا سوراخ، اتنا پھٹ جا۔ اتنا بادل میں سوراخ ہوا، اللہ اکبر، بڑے بڑے پہاڑوں کو اس پانی نے چوٹیوں سمیت ڈبو کے رکھ دیا تھا۔ یہ ملک میرے عزیزو 70 سال پیچھے چلا گیا ہے، ہر ملک ہمیں امداد دے رہا ہے، ڈوب مرنے کا مقام نہیں، یہودی ہمیں امداد دے رہے ہیں، عیسائی ہمیں امداد دے رہے ہیں، چوڑے چمار ہندو سکھ بھی ہمیں امداد دے رہے ہیں، کپڑے وہاں سے آ رہے ہیں، بسکٹ وہاں سے آ رہے ہیں، ساری چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں۔ خدا پاک کی قسم ہم نے کلمہ اس نبی کا پڑھا، حاتم طائی کا پوتا دربار حسینی کے اندر آ گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے نانے ابا جناب محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کے روزنور پہ لے گئے، یہ میرے نانا جان ہے، انہوں نے کہا تو اپنے نانے کے اوصاف بتا، میں اپنے دادے حاتم طائی کے اوصاف بتاتا ہوں کہ میرا دادا بڑا سخی تھا، جس طرح یہ محرابیں بنی ہوتی ہیں 10 محرابیں میرے دادے کی تھی، اس دروازے سے کوئی سوالی سوال کرتا کہتا اس خانے میں آ جا، یہاں سے آٹا کپڑا روٹی مکان 10 دروازوں سے ملتا، اتنا بڑا سخی تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، فرمانے لگا یہ بھی کوئی سخاوت ہے، حاجت مند 10 دروازوں پہ جا کے ہاتھ پھیلاوے پھر بھی اس کی حاجت کوئی نہ ہو، باں پکڑی حضور کے روزے کی جالی کے سامنے جا کے کھڑا کر دیا، کہ دیکھ میرے نانے جان کی سخاوت، ان کے دربار میں پہلی مرتبہ آ کر کوئی جھولی پھیلاتا، پہلی مرتبہ اتنا نواز دیا جاتا، جھولی بھر دی جاتی، اللہ اسے اتنا عطا فرماتا میرے نانے کے صدقے سے کہ موت تک پھر کسی دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نے میرے عزیزو نماز کی حالت میں یوں کر کے اشارہ کیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ محبوبہ تیری آنکھ کے اشارے سے میں سمجھ گیا تو چاہتا ہے میں نبی خاتم النبی تو قبلہ بھی میرا علیحدہ ہونا چاہیے۔ محبوب مجھے تیری ادا مجھے کوئی اتنا پیارا نہیں جتنا تو پیارا لگتا ہے۔ محبوب میں تجھے نماز میں سلام پھیرنے کا انتظار نہیں کراؤں گا، تیری پسند میری پسند ہے، نماز کے اندر رخ ادھر پھیر لے، اللہ اکبر۔ جب نیت مان دی تو رخ بیت المقدس کی طرف تھا، جب سلام پھیرا تو چہرہ بیت اللہ کی طرف تھا۔ ایسی ہے ملک صاحب۔ بستی والے لوگ آگے کہ یا رسول اللہ جانور بھوکے مر گئے، مویشی پیاسے مر رہے، بھوک ہے، کال ہے، پانی کوئی نہیں، چڑیاں بلبلیں پیاسی مر گئیں۔ اللہ کا پیغمبر منبر پہ کھڑا یوں کر کے انگلی کا اشارہ فرمایا، یہ یوں کر کے انگلی کا اشارہ فرمایا، بادل آیا،
برسنا شروع ہو گیا. ظہر گزر گئی, عصر گزر گئی, مغرب گزر گئی, عشاء گزر گئی, فجر اگلا دن آ گیا, دوسرا دن آ گیا, تیسرا دن آ گیا. ہر جگہ جل تھل ہو گئی. اگلے جمعے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ, یہ انگلی کا اشارہ کیا تھا, اب بھی اشارہ کر کے دکھا. فرمایا اشارہ میرا ہوتا ہے, طاقت میرے خدا کی ہوتی ہے. تم کیا سمجھتے ہو, تم درخواست میری عدالت میں آ کے دیتے ہو, میں تمہاری درخواست اپنے نبوت والے ہاتھوں میں لے کے اللہ کی عدالت میں دے دیتا ہوں. اللہ اکبر. حضور نے پہلے یوں کر کے اشارہ فرمایا, اللہ اکبر, بادل آ گیا. آپ نے اسی انگلی کا یوں کر کے اشارہ فرمایا, جہاں جہاں تک نبوت کی انگلی اٹھی جاتی تھی, بارش ختم ہوگی, اس وقت بادل صاف ہو گیا. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو, جس کی چادر کی قسموں کا اللہ نے قرآن میں اٹھایا, جس کی انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے نکال دیے, جس کی زبان کے اندر ایسا میٹھا رس رکھا کہ حسن حسین 6 دل کے پیاسے تھے, حضور نے اپنی زبان ان کے منہ کے اندر ڈالی. آپ نے سر پر ہاتھ پھیرا, فرمایا اے میرا نواسا, اب میں نے تجھے وہ پانی پلا دیا, کربلا کے میدان میں بھی تجھے پانی کی پیاس نہیں ستائے گی. دیکھو تو سی ہمارا نبی ہے کون. تمام انبیاء علیہ السلام, پھر ابراہیم علیہ السلام 4000 نبیوں کا باپ ہے. ان کے دروازے پر جبرائیل علیہ السلام 23 مرتبہ آیا, 23 مرتبہ. لیکن وہاں مکے کے در یتیم تیرے کیا کہنے, تیرے دروازے پر جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ آیا. اللہ یوں کہہ رہا ہے, اللہ کبھی اس کی بیوی پر سلام لے کے آ رہا ہے, کبھی عائشہ پر سلام لے کے آ رہا ہے, کبھی اس کے سسر سیدنا صدیق اکبر سلام لے کے آ رہا ہے, کبھی عمر پر سلام لے کے آ رہا ہے, کبھی شہیدوں پر سلام لے کے آ رہا ہے. کتنے مقدر والے لوگ تھے, ہمارے بڑوں کو تو فرشتے آسمان پر لے گئے, وہاں جا کے انہوں نے غسل دیا ہے. کتنے مقدروں والے لوگ تھے, اللہ اکبر, ہمارے پرکھ, ہمارے ابا اجداد کتنے بڑے مقدروں والے لوگ تھے. مرتے زمین کے اوپر تھے, آسمان کے فرشتے آسمان پر آسمان سے زمین پر نماز پڑھنے کے لیے آ جایا کرتے تھے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گیا, نبی کا ساتھ بیمار پڑ گیا, مسجد میں آنا جانا کم ہو گیا. جبرائیل علیہ السلام دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آج مدینے میں کون فوت ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے تو پتہ نہیں. کہ لگے پتہ کر کے بتاؤ, آج مدینے میں کون فوت ہوا؟ آسمان آج اللہ کا عرش بھی جھومر ڈال رہا ہے, ہر جگہ واہ 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 واہ, مبارک مبارک صدائیں. آپ نے یوں کر کے مجمع میں نظر دوڑائی, یوں کر کے کلیجے پہ ہاتھ رکھا, میرا سعد نظر نہیں آ رہا, بیمار تھا, کہیں وہ تو دنیا سے نہیں چلا گیا. کتنے مقدروں والا صحابی جس کا پتہ کرنے کے لیے کملی والا خود تشریف لے کے جا رہا ہے. صحابہ اکرام بھی مسجد سے نکلے, مسجد خالی ہوئی چاہتی ہے. یا رسول اللہ ذرا آہستہ چلیے, آہستہ چلیے, آپ تیز تیز چل رہے ہیں, ہماری دوڑیں لگ رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہماری جوتیوں کے تسمے ٹوٹ رہے ہیں. حضور نے کیا فرمایا, میرے یارو مجھے نہ روکو, میرے ساتھ تم چلو, میں تو اس وجہ سے جلدی جا رہا ہوں, مجھے ڈر ہے میرے جانے سے پہلے کئی فرشتے میرے ساتھ کو غسل نہ دے دیں. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سعد کے ویڑے میں پہنچے. کلی چرپائی کے اوپر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا, 2-4 گھر کے افراد سے بیٹھے تھے. اللہ کے نبی دیوار کے سہارے کو دروازے پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. کافی دیر ٹیک لگائی رہی, پھر اللہ کے نبی ایسے اپنے دامن کو تہمت کے کونوں کو سمیٹا. اللہ کے نبی سکڑ کے ایسے چلے جیسے رش میں چلے کرتے ہیں, اور جا کر سعد کی چرپائی کے سرانے بیٹھ گئے. صحابہ پریشان, یا رسول اللہ ویڑا خالی, چلا پیسے رہے ہو جیسے کوئی بھیڑ کے اندر چلتا ہے. اور میں تم وہ نہیں دیکھ رہے جو اللہ مجھے دکھا رہا ہے. اس کو لینے کے لیے آسمان سے اتنا فرشتہ آیا ہوا کہ سعد کے ویڑے میں مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملی. ایک فرشتے نے مجھے دیکھا, اس نے اپنے پر کو یوں کر کے سمیٹا, تب میں محمد کو بیٹھنے کی جگہ ملی. صحابہ اکرام عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ جنازہ اٹھائیں. آپ نے فرمایا جنازہ اٹھاؤ. جب مدینے کی گلی سے جنازہ اٹھا, صحابہ اکرام پھر حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منجی بڑی ہلکی ہے, میت بڑی ہلکی ہے. حضور نے یوں کر کے چرپائی کی طرف دیکھا, کھل کھلا کے ہنسے, فرمایا صحیح کہہ رہے ہو, تم نے تو صرف چرپائی کو اٹھایا ہوا ہے, سعد کو تو میرے آسمان کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. ہو جا رہے بعض جگہ آیا قبر میں خود اترے, اور حضرت سعد کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا. اللہ خود ربی علیہ السلام نے منہ سیدھا کیا, اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. جب قبر سے باہر نکلے, مٹی ڈالنے لگے تو قبر تھر 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 یوں کانپنے لگی. آپ نے زور سے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, فکبر اللہ, اللہ کی تکبیریں بیان کی, اللہ اکبر, اللہ کی تکبیریں. جب قبر اپنی جگہ ٹھہر گئی, یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اس قبر کو بھی, قبر نے اس مرد کلندر کو بھی اپنا آپ دکھایا.
کہ میں مٹی کا گھر نہیں ہوں، جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا ہوں، وہ تو میں نے کہا خیال کر یہ میرا ساتھ قبر کے اندر آیا ہوا ہے۔ کتنے بیل بوٹے آپ کی میری قبر پر، کتنی بڑی تختیاں، رو محمد صاحب تاریخ پیدائش، فرشتوں نے چاٹ لیا تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، یہ قبر کے کتبے کے اوپر لکھ، راؤ نہ لکھ، رانا نہ لکھ، ملک نہ لکھ، عوان نہ لکھ، بلکہ میرے عزیزو یہ قبر میں کے اوپر لکھ کہ 70 سال کی زندگی میں 5000 مرتبہ قرآن پاک پڑھ کے گیا ہے۔ یہ قبر پہ اوپر لکھ روزانہ 10,000 مرتبہ اس کا درود شریف کا معمول تھا۔ یہ قبر کے اوپر لکھ جب دنیا سے گیا تو لاکھوں یتیموں بے سہاروں کو یتیم کر کے چلا گیا۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، حسین کے بچڑے کا، کربلا کے عینی شاہد گواہ کا، جس نے پورا کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب ان کا انتقال ہوا 24 گھنٹے گزر گئے، مدینے کی گلیوں سے دھاڑے کی مارنے کی کوکے مارنے لگی عورتیں، کہ کیا ہوا؟ کہ چاچو وہ محسن نظر نہیں آ رہا جو روزانہ رات کو مشکیزے میں پانی بھر کے ہم یتیموں کے گھروں کے اندر پہنچایا کرتا تھا۔ یا اللہ مولی زبیر صاحب مجھے 4 پیسے دے دے، میں تو کنیکشن کٹوانے میں دیر نہیں کروں گا۔ دوسرا دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے گئے۔ تیسرا دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کی سیڑھی پر کونی رکھ کر یوں لمبی سوچوں میں پڑا ہوا تھا، 3 یا 4 بچیاں مسجد نبوی کے دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئیں۔ ایک بچی نے اشارہ کر کے عمر کو بلایا، ادھر تشریف لائیے آگے۔ چاچو جی کہ جی، وہ مزدور کہاں ہیں، وہ حاجی صاحب کہاں ہیں جو روزانہ عصر کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا اور بوا کھٹکھٹایا کرتا تھا کہ یتیموں باپ نہیں، اللہ اکبر روحانی باپ آ گیا۔ میں اسے گھر کے اندر سے جھاڑو اور پانی کی بالٹی نکال کے دیا کرتی تھی، پورے بکریوں کے باڑے میں جھاڑو دیا کرتا، پھر ہماری بکریوں کا دودھ دوتا، اسے پتا تھا ہمارا ابا بھائی کوئی نہیں، پھر یتیموں کا بوا کھڑکا کر دودھ ہمارے گھر پہنچاتا، پھر کہتا اللہ اکبر نوکر دروازے پہ کھڑا ہے، تم غیرت والے، نبی کی غیرت والی روحانی بیٹیاں گھر سے نہ نکلنا، بتاؤ کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا، عمر کی آنکھوں سے آنسو ہچکی بند گئی۔ اللہ اکبر، کہا ابو بکر تو چلا گیا، مجھے بڑی مشقت کے اندر ڈال کے گیا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے میری بچیوں، وہ تو اپنے آخرت گھر کی طرف چلا گیا۔ کہ پھر اس ممبر مسلح کا وارث کون ہے؟ حضرت عمر نے لڑکھڑاتے ہاتھوں سے اشارہ کیا، میں کہا اچھا ممبر کا وارث تو، امت کا وارث تو، یہاں بیٹھے مزے لے رہا ہے، چل ہمارے ساتھ چل۔ حضرت عمر کہتے ہیں بچیاں مجھے اپنے گھر کے پاس بکریوں کے باڑے میں لے گئی، ایک بچی نے بالٹی، دوسرے ہاتھ نے جھاڑو پکڑایا، کہ چل جھاڑو دے، بکریوں کا دودھ نکال کے آ۔ حضرت عمر کہتے ہیں بیٹی لگتا ہے غلط فیصلہ کر لیا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو، کہ تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن کے جھاڑو ہاتھ میں نہیں پکڑتا، وہ 11 لاکھ مربع میل کا حکمران بن کے ابو بکر روزانہ ہمارے باڑے میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ اب بھی صحابہ کے غلام موجود ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، مجھے نہیں پتا تمہارے علاقے کا ایم پی اے کون ہے، اس وقت تو تمہاری بیٹھکوں کے اندر چابی پی کے گیا تھا، تمہارے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہہ کے گیا تھا اے میرے ابے دی نشانی ہے جی، تمہیں یاد ہے جی میرے ابا جی تواڈے کو لایا کرتے سی، چاہ تواڈی پیندے سی، تمہارے مسائل بھی حل کرواؤں گا۔ آج مر بھی گئے، پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آیا، فرصت نہیں، اسلام آباد بیٹھے بڑے بڑے کام کرا رہے ہیں، ہاتھ ملانے کی فرصت کوئی نہیں، کوئی پناما لیگز میں، کوئی پجامہ لیگز میں، کہاں پھنسے پڑے ہیں۔ روزانہ لعنت کا تو کوئی بھی پارٹی سے ہو اس کے گلے کے اندر ڈلتا ہے، روزانہ اتنی مخلوق اوئے تو کرتی ہے، شرمندہ ہونے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے ہی نہیں شرم۔ مسجد نبوی کا دروازہ کون کھڑا ہے؟ میزبان مصطفیٰ، مدینے کا میزبان ابو ایوب انصاری کھڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ پڑھانے کے لیے نکلے، حضرت ابو ایوب انصاری نے ہاتھ پکڑ لیا، کتنے میاں؟ جمعہ پڑھانے۔ دیکھ مسجد کھچا کچ بھری پڑی ہے،
ہم تیرے ملازم ہیں، پہلے آ کے بیٹھ جائیں، اتنی دیر میں کیوں نماز پڑھانے آیا؟ جب تک بات کی جواب تسلی بخش نہیں دے گا تجھے ممبر پر جانے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر جواب دو، یہ مسجد سارے نمازی ویلے لوگ ہیں، اتنی دیر سے سرکار کیوں آئے؟ عمر ممبر پر بعد میں جانا، بتا نبی کے غلاموں کو ہم رسول اللہ کے میزبان ہیں، ہم اوکے سوکھے ویلے میں حضور کے ساتھ تھے، پوچھ سکتے ہیں تیرے سے، تیرے پیٹی بھائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو ایوب انصاری کا ہاتھ پکڑا اور یوں کر کے گھسیٹتے ممبر پہ رکھا کہ اللہ کی قسم جب تک ایسے لوگ دھرتی کے اوپر باقی رہے کوئی بھی حکمران خدا کی مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اتنا ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگ گئے، کہنے لگے ابو ایوب انصاری انگلی اٹھانے سے پہلے ذرا نجی محفل میں میرے سے پوچھ لیتا، دنیا کو پتہ ہے اشارے کر دوں زلزلہ رک جائے، درہ دکھا دوں زمین ٹھہر جائے، خط لکھ دوں دریا چل پڑے، یہ تو باہر کا حال ہے، اندر کا حال میرے سے پوچھتا کہ میرے کرتے کو جگے کو ہاتھ لگا۔ ابو ایوب انصاری کہتے میں نے ہاتھ لگایا، موٹا کھدر کا کرتا، گیلا پانی ٹپک رہا تھا، میں نے کہا یہ کیا؟ کہ خدا بھلا کرے عبداللہ بن عمر کی اماں کا، حضرت عمر کے بیٹے کا نام عبداللہ بن عمر کی اماں کا، اللہ بھلا کرے عبداللہ بن عمر کی اماں کا، تجھے تو میرے گھر کا حال پتہ نہیں، جا اس سے جا کے پوچھ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اس کرتے کے علاوہ عمر کے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں، 8 دن ہٹا کے پھرتا ہے، 8ویں دن صبح فجر کے بعد جا کے بیوی کو اتار کے دے دیتا ہوں، اس کو دھو میرا جمعہ پڑھانے جانا ہے، 6-7 گھنٹے کے ٹائم میں کرتا سوکھ جاتا ہے، لیکن آج عبداللہ کی اماں کام کاج میں جھاڑو برتن میں کرتا دھونا بھول گئی، این اذان کے وقت اسے کرتا یاد آیا، اس نے کرتا دھویا، دیکھ میرے کندھوں میں کتنی سوج پیدا ہو گئی، کرتا چٹکتا رہا چٹکاتا رہا تاکہ کرتا سوکھ جائے، موٹا کرتا کرتا جاڑے کا موسم میں گیلا کرتا پہن کے آ گیا، نہ یقین آتا دیکھ پانی نو چڑھ رہا ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت عمر کے اتنے کہنے پر ساری مجلس رونے لگ گئی، صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابو ایوب سمیت سب صحابہ نے ہاتھ جوڑ دیے، عمر یہ نہ سمجھنا ہم کوئی دشمنی مول لے رہے ہیں، تیرے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، عمر آج نہیں تو کل یہ تو پہلے خاقہ کے پاس چلا جائے گا، یہ ہم اگر عمر چلے گے اللہ کی قسم حضور کے سامنے کھڑے ہو کے تیری وکالت کریں گے اور کہیں گے اللہ کی عزت کی قسم جس عمر کو چھوڑ کے آئے تھے آج اسی حالت کے ساتھ اللہ کی دھرتی پر انصاف کے ساتھ فیصلے کر رہا ہے۔ تھی کن کی پیداوار، ہماری نسبتیں کن کی ساتھ تھی، تعلق ہمارا کس کے ساتھ تھا؟ اپنے آپ کو غلام صحابہ کہتے، شرم نہیں آتی؟ غلام رسول کہتے، اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے، یہ غلام ہوتے ہیں؟ وہ غلام تو بلال تھا، چمڑے اڑوا گیا جس نے آقا کا ساتھ نہ چھوڑا، غلام تو عبداللہ بن مسعود تھا تو تھپڑ کھا کے کان کا پردہ پھٹوا گیا، غلام تو سمیہ تھی جس نے اپنی شرمگاہ پہ پرچہ کھا لیا لیکن حضور کا دامن نہ چھوڑا، غلام تو عمار تھا جس کی کمر سے کرتا ہٹا کے دیکھا ہڈیاں بھی جس کی جسم میں پوری نہیں تھی، اللہ اکبر، ہڈیوں کا سودا کر گیا لیکن حضور کی غلامی سے انکار نہ کیا، غلام تو زنیرہ تھی اندھی ہو گئی، اللہ اکبر، آنکھ میں نیزے گاڑ کے آنکھوں کے ڈیلے باہر نکالے لیکن حضور کا دامن نہ چھوڑا، اللہ اکبر، 200 دینار کا جوڑا پہننے والا مصعب بن عمیر تھا جو لنگی پہن کے آیا وہ بھی پھٹی پڑی تھی، مسجد نبوی کے دروازے کی اوٹ میں چھپ کے بیٹھ گیا، یا رسول اللہ 2000 کا جوڑا ماں نے اتار لیا، اللہ کے نبی 2000 دینار کا جوڑا اتار لیا کہ باپ دادے کے دین پہ نہیں پلٹے گا تجھے گھر سے جوڑا نہیں ملے گا، خدا پاک کی قسم رحمت والے نبی نے دیکھا رونے لگ گئے، فرمایا یہ مصعب بن عمیر جا رہا ہے، یہ میرا مصعب جا رہا ہے، جب خوشبو لگاتا تھا مدینے کی گلیوں کو معطر کر دیتا تھا، اللہ اس پر رحم کر دے، اس نے تیری خاطر اپنا تن من دل قربان کر دیا ہے، یہ غلام تھے۔ صحیح ادا کر گئے، احد کے میدان میں جب بھگدڑ مچی، فتح شکست کے اندر بدل گئی، جب دشمن دوسری مرتبہ حملے سے بھاگ گیا، صحابہ اکرام میرے عزیز و ادموئے ہوئے پڑے تھے، کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ کوئی نہیں، کان میں خبر ملی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پھر دشمن حملہ کر رہا ہے، وہ ادے مرے ادے جیتوں کو حضور نے فرمایا ہلکی سوا
یارو بتاؤ اسلام پر پھر برا وقت آ رہا ہے، مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، تمہاری تلواریں بھی ٹوٹ چکی، تمہارے بازو زخم آلودہ، تمہارے پیر زخم آلودہ۔ اللہ کی قسم اسی حالت میں لنگڑے ایک دوسرے کا سہارا لے کے کھڑے ہو گئے، جن کے بازو نہیں تھے بغل میں تلوار دبا کے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اس حالت میں بھی گردنیں کٹا دینا ہمارا کام ہے۔ یہ ان لوگوں سے میرا سوال ہے جو کہتا ہے ابھی تو میں چلا لگا کے آیا تھا، تو چلا جا، ابھی تو آیا تھا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، دین قربانیوں سے پھیلا ہے، جب تک قربانی نہیں دیں گے تیرے میرے گھر کے اندر دین کا علم بلند نہیں ہو سکتا۔ میری بچیوں اپنے ارمانوں کی قربانی دو، اگر تم نے گھر کے اندر اولاد نیک بنا دی ہے، اگر اسی بات پر لڑتے لڑتے مر گئی، عید کے کپڑے نہیں آئے، گرمی گزر گئی کپڑے لا کے نہیں دیے، جب میاں بیوی کپڑوں پہ جھگڑنے لگ جائے تو اولاد کا مستقبل بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جب کپڑے چھوڑ کر اولاد کے لیے دعا کرنے لگ جائے تو ہر گلی کے اندر عبد القادر جیلانی چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ بس میرے بھائی، یہ تمنا تھی، یہ دکھڑا تھا، یہ ارمان تھا جو میں آپ حضرات کو سنا کے چلا گیا۔